اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہو نا تو آپ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. کیونکہ ہم یہ زیادہ مسئلہ کھڑا ہوا جب ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر بھی نا وہ کہتے ہیں یہ تاریخی واقعات ہیں جو آپ اس میں جمع کر رہے ہیں. تو یہ مسلم شریف جو ہے وہ تاریخ کی کتاب تو نہیں، حدیث کی کتاب ہے، اور تاریخ بیان کرتی ہے. اس اعتبار سے تو قرآن میں بھی تاریخ بیان ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی کیا ہے؟ حضرت یوسف کی تاریخ ہے. ایک سوال ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد کا تو مسکن تھا شام، یہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کے جواب میں پورے سورہ یوسف نازل ہوئی کہ اس طرح وہ پہنچے تھے. تو تاریخ بیان ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو اتنی ڈیٹیل تاریخ بیان ہوئی ہے، کتنے واقعات بیان ہوئے ہیں. تو اس طرح احادیث کے اندر بھی تاریخ، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی تاریخ، صحابہ کے زمانے کی تاریخ، ایون تابعین کے زمانے میں بھی جو تاریخ ہے وہ بیان کی ہے، اور انہی اسناد کے ساتھ بیان ہوئی ہے. اب چونکہ اسناد وہی ہے تو اس پہ حدیث کا ورڈ ہی بولا جائے گا، اسے آپ یہ تاریخ نہیں کہیں گے. اور محدثین اسے حدیث ہی شمار کرتے ہیں، اور اس کی نمبرنگ حدیث کے اوپر ہی ہوتی ہے. مثلا یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 4776 کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تابعی جو ہیں وہ خانہ کعبہ شریف کے صحن میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے احادیث بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں تابعی، تو وہ حدیث بیان کرتے ہیں اطاعت امیر کے اوپر، کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی تلقین کی تھی کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں. تو وہ چپ کر کے وہ تابعی سنتا رہتا ہے. اینڈ پہ وہ کہتا ہے کہ حضرت کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ سے خود سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں ہاں، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی. یعنی حدیث مرفوع ہوگی. پھر وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ تو ہمیں اطاعت امیر کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارے اس وقت حکمران بھی ہیں، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں، اپنوں کو، اور اپنوں کا مال لوٹیں. اب یہی کام دو سب سے بڑے ہو سکتے ہیں نا حقوق العباد میں، کہ قتل ناحق اور کسی کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کرنا. جبکہ اللہ تو قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 وہ تلاوت کرتا ہے تابعی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مت اپنوں کو قتل کرو اور نہ مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرو. تو اب عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے نا اس بات کو سن کے نا خاموش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. پھر وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق حکم دے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہیں تم معاویہ کی نافرمانی کرو. اب یہ حدیث آئی ہے تو اب پوری کی پوری آل امیہ اکھڑتی تھی اس حدیث سے. کہتے ہیں جی یہ حدیث کہاں سے ہوئی؟ اس میں نبی علیہ السلام کا کون سا فرمان ہے؟ سب نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے نا اس کے اندر، اطاعت امیر. اچھا، اگلا اس تابعی نے جو کراس کوشچننگ کی ہے وہ کس بنیاد کے اوپر کی ہے؟ کہ آپ اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں اور ہمارا حکمران تو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. تو وہ صحابی جو ہیں اس کے اوپر رسپانس کرتے ہیں کہ اس کی بات نہ مانو تو حدیث موقوف بھی ہوگی، اور تابعی کا پوچھنا سوال کرنا حدیث مقطوع بھی ہوگی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. لہذا احادیث کے اندر صرف سنگل آؤٹ کوئی ایک فرمان نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے واقعے کو سمایا ہوتا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ بھی ہم نے اپنے پمفلٹ میں ڈالی ہے. جنگ جمل کے لیے جب سیدہ عائشہ جو ہے وہ بصرہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں تو حضرت عمار ابن یاسر کو مولا علی بھیجتے ہیں اپنے بیٹے حسن ابن علی کے ساتھ. تو بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کوفے کے ممبر پہ چڑھتے ہیں اور احترام دیکھیں حضرت حسن جو ان کے پوتوں کی عمر کے ہیں، کیونکہ آلموسٹ 90 ایئرز ایج ہو چکی تھی عمار ابن یاسر کی. تو حسن ابن علی تو راؤنڈ اباؤٹ اس وقت آپ سمجھ لیں ان کی عمر بڑی مشکل سے جو ہے وہ 35 کے قریب ہوگی. تو
حسن بن علی کو وہ ممبر کے اوپر والے حصے پہ بٹھاتے ہیں اور خود نیچے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں. عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں، سیدہ عائشہ جو ہیں وہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. اللہ اکبر، احترام نہیں کام کیا. لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ امیر المومنین کا حکم ماننا اللہ کی اطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اس کے تحت اب امام بخاری اس حدیث کو نا سیدہ عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. آپ تو حضرت عائشہ کے فضائل بھی جو ہے نا بغیر کربلا کے پڑھ نہیں سکتے، بغیر جنگ جمل صفین اور نہروان کے پڑھ نہیں سکتے. اب یہ لوگ ہوتے ہیں نا ناسبی، تو یہ امام بخاری کو مشورہ دیتے ہیں کہ حضرت اتنی لمبی حدیث کیا لکھنے کی ضرورت ہے، آپ بس اتنا لکھ لیں کہ عمار بن یاسر نے خطبہ دیا اور انہوں نے فرمایا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، تو ان کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا. لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ امام بخاری کو ریال لگاتے اور وہ ریال خور بھی ہوتے. آپ کے لگانے سے بھی انہوں نے ریال خور نہیں ہونا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں یار یہ حدیثیں جو بیان کر رہے ہیں، او بھائی آپ بھی جتنی حدیثیں بیان کر رہے ہو نا، تاریخ اس کے اندر گوندھی ہوئی ہے. اور حدیث تو چھوڑ دیں، قرآن کے اندر تاریخ گوندھی ہوئی ہے. بات ہے سند کی. ہم جو تاریخ کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس تاریخ کو کر رہے ہوتے ہیں جو بغیر سند کے آ رہی ہو. تاریخ کا انکار تو کفر ہو سکتا ہے اگر وہ تاریخ قرآن کے اندر اور متواتر حدیث کے اندر آئی ہے. تاریخ قرآن و حدیث کی طرح حجت ہے، کیونکہ قرآن و حدیث ہی تاریخ بیان کرتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں جی وہ اس میں تو حدیث ہی کوئی نہیں ہے. اب اس میں حدیث ہو گئی نا اس اعتبار سے کہ حدیث سے موقوف ہوگی سیدہ عائشہ کے بارے میں. عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. یہ مرفوع حدیث پھر بھی نہیں ہے. ہم حضرت عائشہ کو دنیا اور آخرت میں حضور کی بیوی مان رہے ہیں عمار ابن یاسر کے کہنے پہ کہ یقیناً یہ غیبی خبر رسول اللہ سے ان کو پتہ چلی ہوگی، نہ بھی وہ کہیں. ٹھیک ہے. اور پھر صرف اس کو نہیں ماننا، پھر وہ حدیث موقوف کا وہ حصہ بھی ماننا ہے کہ اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم نے عائشہ کی اطاعت کرنی ہے یا اللہ کی اطاعت کرنی ہے. تو یہ جتنی بھی احادیث ہیں آپ یہ دیکھیں، موقوف، مقطوع، مرفوع، یہ گندی ہوئی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اندر. بخاری مسلم میں یہ جو حدیث ہے جو بخاری میں 2812 ہے، عبداللہ بن عباس کا بیٹا علی، ان کے بیٹے کا نام بھی علی ہے. عبداللہ ابن عباس اپنے ایک شاگرد کو، اپنے بیٹے کو، دونوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ ابو سعید خدری کے پاس جا کے نا ان سے حدیث سنو ان کی. تو یہ تو اس کو تاریخ ہی مانیں گے. عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں حدیث سنو جا کے. اچھا، اب ابو سعید خدری تو 7 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، اما عائشہ، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس اور ابو سعید خدری. یہ 7 صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. ان میں سے ابو سعید خدری ہیں. اور عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے کو ایک تابعی کے ساتھ بھیج رہے ہیں، وہ بیٹا بھی تابعی ہے، کہ جاؤ ابو سعید خدری سے حدیث سنو. بھئی بتانا تو چاہیے تھا کون سی حدیث. یا تو کہتے ہیں نا کہ وہ حدیثیں جو بیان کرنا منع ہے، یا وہ حدیثیں جس سے مخالفین کو سپورٹ ہوتی ہے. انہوں نے مطلق کہا کہ جا کے حدیث سنو. اور ادھر ابو سعید خدری جو ہے وہ اپنے باغ میں جو ہے وہ کر رہے تھے، پانی لگا رہے تھے پودوں کو. تو انہوں نے کہا ہم آپ سے آپ کی حدیث سننے آئے ہیں. آپ ابو سعید خدری کو تو بے شمار حدیثیں یاد ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکسٹ میسج یا واٹس ایپ کر دیا تھا عبداللہ بن عباس نے کہ اہل ہی سنانی چاہیے. کچھ بھی نہیں تھا. وہ بھی تیار بیٹھے تھے. ان کا بیٹا بیٹھو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اپنی. منو تے ہزاراں حدیثاں یاد نے. انہاں کہ حدیث جیڑی سنانی ہے وہ ہے جیڑی منع ہو جانی بعد وچ. تے انجینئر صاحب نے سنا کے گالاں کھاڑیاں نے. تو وہ کہتے ہیں کہ خندق کا موقع تھا یا مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور حضرت عمار بن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اتنا جوش، یہ ایمان ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے عمار، افسوس عمار ابن سمیہ، اے سمیہ کے بیٹے، یعنی تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہے. اور کیا قربانی کی کہ اسلام کے پہلے شہید ہی ان کے ماں باپ ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ. تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو عمار بن یاسر کہتے ہیں اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں.
اور وہ فتنے سے پناہ میں آئے، آخری وقت تک حضرت علی کے ساتھ رہے ہیں۔ تو اب کوئی کہ جی دیکھیں جی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں یہ حدیث تو اب یہ تو حدیث مرفوع ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اچھا، اور یہ حدیث علامات النبوہ والے چیپٹر میں بھی ہے۔ امام بیہقی نے جو کتاب لکھی ہے نا دلائل النبوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی حدیثیں، اس میں بھی یہ حدیث لے کے آئے کہ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے 30 سال بعد ایک واقعہ ہونا تھا پہلے ہی بتا دیا۔ اور تو خالی واقعہ تو نہیں بتایا، وہ جو بیچ میں آئے ہوئے وہ بھی سارے آ گئے بیچ میں، تو آپ کہاں جائیں گے؟ اچھا میرے بھائیو، چونکہ اب 5B کا جو معاملہ ہے وہ چل نکلا ہے تو میں اس کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں مختصراً۔ یہ ہے ہمارا ریسرچ پیپر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کا ٹائٹل ہم نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے، ورنہ احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہیں، اور اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، اور بخاری اور مسلم کے علاوہ جو باقی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی، شیخ شعیب ارنوت رحمہم اللہ اجمعین، ان کی تحکیم لگی ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ کے فضل سے سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، اس کا پھر اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ، اور پھر انگلش ترجمہ۔ اس میں نے بڑے بڑے 6 ٹاپکس کور کیے ہیں اور احادیث لی ہیں۔ اب تو آپ کو حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ حدیث کا مطلب ہے کیا۔ تو کوئی حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں ہے آل امیہ اور آل عباس کی۔ اس میں جو 6 بڑے بڑے ٹاپک کور کیے ہیں ان میں پہلا تھا منہج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے، یعنی سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ دوسرا ٹاپک خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب، جعلی اسباب نہیں کہ وہ ایک عبداللہ ابن سبا تھا اس نے سب کی مت مار دی نعوذ باللہ۔ آل امیہ کو بچانے کے لیے احادیث سے میں نے بتایا کہ یہ آل امیہ سبب بنی ہے۔ تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں۔ چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ پانچواں ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ اور چھٹا ٹاپک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ یہ 6 ٹاپکس کور کیے ہیں۔ 200 احادیث کم از کم اس کے اندر ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہیں۔ مثلاً 33 نمبر کے اوپر غدیر خم کے کم از کم میں نے 8 طرق اس میں لیے ہیں، نمبر 1 دیا ہے لیکن احادیث جو ہیں وہ 8 مختلف طرق اس کے جمع کیے ہیں۔ تو یہ آپ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں، ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جا کے 5B ریسرچ پیپر اردو میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی۔ ہارڈ کاپی بالکل مفت منگوا سکتے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ 8 ریسرچ پیپرز اور ہیں، کل 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پیکج آپ ہماری اکیڈمی میں صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک رابطہ کریں۔ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +923215900162، پاکستان میں کریں گے تو 032159000162، لیکن ڈاک صرف پاکستان میں بھیجیں گے، واٹس ایپ انٹرٹین نہیں ہوگا، کال کرنی ہوگی اور ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ TCS آپ کے گھر کروائیں گے، TCS کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا 300 روپیز۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 12 کا پیکج آپ کے گھر آ جائے گا، تو آپ یہ پڑھیں تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ بھی احادیث ہیں جو اگنور کی گئی تھی۔ اس مکتب فکر کی طرف سے بھی جو اپنے آپ کو حدیث کا چیمپئن سمجھتا تھا، تو اللہ کے فضل سے ہم نے حقائق کھول کر پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جتنی حدیثیں ہیں نا یہ تاریخ کے ساتھ گندی ہوئی ہیں، لہٰذا نبی علیہ السلام کا فرمان ہو، صحابی کا فرمان ہو، تابعی کا فرمان ہو، یا ان کے اپنے افعال ہوں، یا وہ کوئی وصف ٹرانسفر کر رہے ہوں، وہ سب کے سب احادیث کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اس کے لیے حدیث کا لفظ ہی بولا جاتا ہے۔
تو میرا خیال ہے اب آندہ انشاءاللہ کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ حدیث نمبر اس کو کیوں لکھا ہوا ہے، میں نے حدیث کا بتا دیا۔ اور اب آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ وہ بیچارے خود کہاں علم حدیث حاصل کرتے رہے، اور آپ کو انہوں نے کیوں نہیں یہ بات بتائی؟ آپ تو پہلی بار سن رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں احادیث کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں، ورنہ تو میں پھر پورا 5B تواڈے کو لگا دینا سی کربلا والا ریسرچ پیپر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔